دوستوں، پہاڑوں کے دامن میں درختوں سے ڈھکے ایک گھنے جنگل کے کنارے ایک چھوٹی سی بوسیدہ جھونپڑی تھی۔ یہاں حکیم دین نامی ایک غریب لکڑہارا اپنی بیٹی زینب اور بیمار بیوی کے ساتھ رہتا تھا۔ ان کی زندگی سادہ تھی، لیکن ان کے دل بہت بڑے تھے۔ حکیم دین روز صبح سورج نکلنے سے پہلے اٹھتا، کلہاڑا کندھے پر رکھتا اور جنگل کی طرف نکل جاتا۔ زینب دن بھر ماں کی خدمت کرتی، جھونپڑے کی صفائی کرتی اور رات کو چولہے کے پاس بیٹھ کر والد کا انتظار کرتی۔ زینب کو پڑھنے کا شوق تو تھا، لیکن غربت کی زنجیروں نے اسکول کی راہ روک رکھی تھی۔ پھر بھی وہ سمجھدار، ہوشیار اور حاضر جواب تھی۔ ایک دن جب آسمان پر کالے بادل چھا رہے تھے، ہوا میں نمی اور درختوں پر خاموشی تھی، حکیم دین نے ایک بڑی شاخ کاٹنے کے لیے زور سے کلہاڑا چلایا، لیکن ہاتھ سے پھسل کر کلہاڑا دور جا گرا اور قریبی جھیل میں ڈبک سے جا گرا۔ حکیم دین نے 2 قدم دوڑ کر دیکھا، پانی گہرا اور ساکت تھا۔ وہ جھک کر جھیل کو تکتا رہا، مگر کلہاڑا نظر نہ آیا۔ مایوسی سے اس کے ہونٹوں سے نکلا، یا اللہ، اب تو میرا روزگار گیا۔ اسی لمحے پانی کی سطح ہلکی ہلکی لہریں دینے لگیں اور اچانک سے ایک نورانی چمک نکلی۔ ایک فرشتہ ظاہر ہوا جس کی آنکھوں میں مہربانی اور چہرے پر سکون تھا۔ اے نیک انسان، تم کیوں رنجیدہ ہو؟ حکیم دین نے ادب سے کہا، اے محترم، میرا لوہے کا کلہاڑا جھیل میں گر گیا ہے، میرے پاس دوسرا نہیں۔ فرشتہ جھیل میں غوطہ لگا کر نکلا اور اس کے ہاتھ میں سونے کا چمکتا ہوا کلہاڑا تھا۔ یہ تمہارا ہے؟ حکیم دین نے فوراً نفی میں سر ہلایا، نہیں حضور، میرے پاس سونے کا کلہاڑا ہوتا تو میں لکڑیاں کیوں کاٹتا؟ فرشتہ مسکرایا اور پھر دوبارہ غوطہ لگایا۔ اس بار چاندی کا کلہاڑا نکالا۔ یہ تمہارا ہے؟ حکیم دین نے پھر انکار کیا، نہیں، یہ بھی میرا نہیں۔ تیسری بار فرشتہ زنگ آلود لوہے کا کلہاڑا لے کر نکلا۔ حکیم دین کی آنکھیں چمک اٹھیں، جی ہاں، یہی میرا ہے۔ فرشتہ خوش ہو کر بولا، تمہاری سچائی نے تمہیں آزمائش میں کامیاب کیا، یہ تینوں کلہاڑے تمہارے ہوئے۔ حکیم دین شام کو جب واپس آیا تو اس کے چہرے پر روشنی اور ہاتھ میں 3 کلہاڑے تھے۔ زینب نے حیرت سے پوچھا، ابا، یہ سب کیسے؟ حکیم دین نے سارا واقعہ سنایا۔ زینب نے مسکرا کر کہا، ابا جان، سچائی کا انعام مل گیا، لیکن یاد رکھیے، کچھ لوگ یہ جان کر شاید آزمائش کو دھوکہ سمجھیں گے۔ اگلے دن گاؤں کے لالچی زمیندار ملک سکندر کو اس واقعے کی خبر ملی۔ اس نے فوراً ایک نیا کلہاڑا خریدا اور جھیل کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس نے کلہاڑا جھیل میں پھینکا اور زور زور سے چلانے لگا، ہائے میرا قیمتی کلہاڑا، میں برباد ہو گیا۔ فرشتہ نمودار ہوا، سونے کا کلہاڑا دکھایا، یہ تمہارا ہے؟ زمیندار چالاکی سے بولا، جی ہاں، یہی میرا ہے۔ فرشتے کے چہرے پر سختی آ گئی، جھوٹ بولنے والے لالچی انسان، تم انعام کے لائق نہیں۔ فرشتہ جھیل میں غائب ہو گیا اور زمیندار کا اصل کلہاڑا بھی واپس نہ آیا۔ چند دن بعد بادشاہ سلامت نے ایک اعلان کیا، جو شخص میرے 3 سوالوں کا درست جواب دے گا اسے سونے کا انعام دیا جائے گا۔ پہلا سوال، دنیا میں سب سے تیز چیز کیا ہے؟ دوسرا سوال، سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ اور تیسرا سوال، سب سے مضبوط چیز کیا ہے؟ بڑے بڑے علماء اور وزراء خاموش ہو گئے۔ زینب نے اپنے والد سے کہا، ابا، مجھے بادشاہ کے دربار لے چلیے۔ دربار میں زینب کے آنے پر سب حیران ہوئے۔ بادشاہ نے سوال دہرائے تو زینب پورے اعتماد سے بولی، دنیا میں سب سے تیز چیز خیال ہے، جو پل بھر میں ہزاروں میل دور جا سکتا ہے۔ دوسرا سوال کا جواب، سب سے قیمتی چیز ایمانداری ہے، جو انسان کو عزت دلاتی ہے۔ اور تیسرے سوال کا جواب، سب سے مضبوط چیز عقل ہے، جو سب سے بڑی طاقت ہے۔ بادشاہ حیران رہ گیا اور خوش ہو کر اعلان کیا، زینب نہ صرف عقل مند ہے بلکہ ملک کی روشنی بھی ہے۔ بادشاہ نے اسے شاہی انعام سے نوازا اور اس کے والد کو شاہی دربار کا مشیر بھی بنا دیا۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ سچائی کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ عقل دولت سے زیادہ کارآمد ہے۔ تعلیم نہ ہو تو بھی دانائی حاصل کی جا سکتی ہے، اور عورت اگر سمجھدار ہو تو خاندان کو عزت کی بلندیوں تک لے جا سکتی ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مور انفارمیٹیو اور دلچسپ مورل اسٹوریز سننے کے لیے
اسٹوری بک کو سبسکرائب کریں۔